نام لے کر اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کرنا، یہ بہت عظیم عمل ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ پیارے سامعین، آج اسی حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ قربانی کیا چیز ہے؟ مخصوص وقت کے اندر مخصوص جانور کو تقرب الی اللہ کی نیت سے ذبح کرنا، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ مخصوص وقت کیا ہے؟ 10ویں 11ویں 12ویں کی عصر تک۔ پہلا دن ہو سکے تو پہلے دن کرے قربانی، افضل بھی ہے، نماز عید کے بعد قربانی کرے۔ اگر پہلے دن نہیں کر سکتا تو دوسرا دن بھی قربانی کا ہے، اس دن بھی کر سکتا ہے، اور اگر دوسرے دن بھی نہیں کر سکتا تو تیسرے دن کر لے، عصر تک وقت ہے۔ یہ مخصوص وقت جسے کہتے ہیں۔ اور پھر مخصوص جانور، کہ قربانی میں جانور کون کون سے ہیں؟ گائے بیل ہے، اور گائے میں بھینس بھی شامل ہے، بھینسا ہو گیا۔ اسی طرح اونٹ ہے۔ پھر چھوٹے جانوروں میں یہ بڑے جانوروں کا ذکر کیے، بڑے جانور گائے بیل بھینس بھینسا اونٹ اونٹنی، یہ بڑے جانور ہیں۔ اور پھر بکرا اور بکری، بھیڑ دمبا، یہ چھوٹے جانور ہیں۔ بڑے جانور، اب جانور کیسا ہونا چاہیے اس حوالے سے بھی بات سن لیں۔ اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ جو بڑا جانور ہے، اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے، 5 سال سے کم نہ ہو، یہ شرط ہے قربانی کے لیے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اور پھر جو گائے بیل ہے یا بھینس بھینسا، تو ان کی کتنی عمر ہو؟ 2 سال عمر ہونی چاہیے، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ 2 سال سے عمر کم نہیں ہو، ایک دن بھی کم ہوگا قربانی نہیں ہوگی۔ پھر بکرا ہے، بکری ہے، اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے، 1 سال سے کم نہ ہو، سال سے زائد بے شک ہو، لیکن سال سے کم نہ ہو، کیونکہ قربانی کے لیے جو جانور آپ ذبح کرتے ہیں مخصوص وقت اور مخصوص جانوروں کی قربانی ہوتی، پھر ان کی عمریں جو ہیں ان کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ تو بکرا ہو گیا، بکری، ان کی عمر جو ہے سال سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں وہ دمبا ہے 6 مہینے کا، دیکھنے میں وہ سال کا لگتا ہے، تو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ یہ تھی عمریں۔ اب جانور کیسا ہونا چاہیے؟ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اچھے سے اچھا، خوبصورت سے خوبصورت جانور ہو، کہ ہم اللہ کے راستے میں اسے پیش کر رہے ہیں، اور اس عظیم سنت کو جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی، اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں۔ اور جو صاحب نصاب پہ واجب ہے، اس کا میں بھی اس کے بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ پہلے میں جانوروں کے حوالے سے آپ احباب کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں، یہ خیال ہونا چاہیے عمر کے لحاظ سے۔ پھر جانور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ظاہری طور پہ اس میں کوئی ایسا عیب نہ ہو جو قربانی کے لیے مانع ہو، کہ جس سے قربانی نہیں ہو سکتی۔ مثلا عیب دار سے مراد کیا ہے؟ کہ اس کا کان، اس کے سینگ، اس کی دم ہو گئی، یہ 3/4 سے زیادہ کٹے ہوئے نہ ہوں۔ اگر 3/4 سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں گے تو پھر ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ پھر آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے؟ تو حضور نے ہاتھ کی انگلیوں سے اشارہ فرمایا کہ 4 جانور ایسے ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ وہ کون کون سے؟ حضور نے فرمایا کہ ایسا لنگڑا کہ جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، ایسا اندھا کہ جس کا اندھا پن ظاہر ہو، اور ایسا بیمار کہ جس کی بیماری ظاہر ہو، اور اتنا لاغر کہ اس کی ہڈیوں میں باغ گودا ہی نہیں۔
ان جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے کہ لنگڑا اتنا نہ ہو کہ جو قربان گاہ تک بھی نہ جا سکے. ہاں جو قربان گاہ تک جا سکتا ہے اور زیادہ اس کے اندر ایسا لنگڑا پان نہیں ہے تو پھر ہو جائے گی. لیکن ایسا ہے کہ اسے کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں قربان گاہ تک اور وہ جا ہی نہیں سکتا تو پھر ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی. اور پھر بیمار ہے، اس کی بیماری ظاہر ہے، پتہ ہے، تو باوجود اس کے بندہ کہے کہ نہیں اس کی قربانی کریں گے، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی وہ بھی. اور پھر اتنا لاغر کہ اس نے خریدنے والے نے ڈھانچہ لے لیا اور اس نے بچت کو دیکھا کہ ہم اپنی بچت کریں گے اور اتنا کمزور لے لیا کہ اس کی ہڈیوں میں مغز ہی نہیں ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. ہاں ایسا جانور کہ جس کا دانت ٹوٹا ہوا ہو یا دانت نہ ہو منہ کے اندر، ہاں جی، لیکن اسے چارہ کھانے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ کھاتا پیتا ہے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی. تو یہ جو مسائل ہیں ان کو آپ نے ذہن میں رکھ کے جانور قربانی کے لیے آپ نے خریدنا ہے. پہلے یہ سمجھایا کہ مخصوص جانور کون کون سے ہیں، پھر ان کی عمریں، اور پھر ان میں کوئی ایسا عیب نہ ہو جو مانے شرع ہو. ٹھیک ہے. پھر جو چھوٹے جانور ہیں، بکرا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، ان میں صرف ایک بندہ شامل ہو سکتے، ایک کی طرف سے ہی قربانی ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بکری میں بندہ کہے کہ دو بندے شامل ہو جائیں یا دو ایسے کر لے. نہیں، بکری میں صرف ایک بندہ، بکری صرف ایک کی طرف سے ہوگی، بکرا، بکری، بھیڑ اور دمبا. بڑے جانور کے اندر 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے، 7 سے کم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آخری حد جو ہے وہ 7 ہے. اور 7 سے کم 6 بھی ہو سکتے ہیں، 6 بندے 6 سے کر لیں، 5 بھی شامل ہو سکتے ہیں، 5 سے کر لیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں. یہاں پہ جفت اور طاق کا مسئلہ نہیں ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں. یہاں پہ ایک حد بتائی گئی ہے کہ 7 ہوں، 7 سے زیادہ نہ ہوں، 7 سے کم ہو سکتے ہیں، 2 بھی شامل ہو سکتے ہیں، 2 بندے 2 سے بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی کر سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں، لیکن 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے. تو پھر ایک بندے نے جانور خریدا، وہ کہتا ہے کہ میں اپنی طرف سے ہی کروں گا ایک جانور، تو وہ بھی کر سکتے ہیں. بڑا جانور گائے لی یا بیل لیا تو اس میں وہ کہتا ہے میں اپنی طرف سے صرف کروں گا قربانی، تو کر سکتا ہے. لیکن وہ اگر گھر والوں کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو ان کا بھی حصہ اس میں شامل کر لے. اپنی اولاد کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں کسی کی طرف سے بھی تو ان کا بھی حصہ شامل کر لے. لیکن اگر بالغ کی طرف سے کرے گا تو ان سے اجازت لے گا کہ میں تیری طرف سے قربانی کر رہا. ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے کرے گا. مثلا کوئی بندہ اپنی زوجہ کی طرف سے بھی قربانی کرنا چاہتا ہے تو اب اس سے بھی کہہ دے کہ میں تیری طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہوں، کر دوں، اجازت لے لے، اور اس کی بھی پھر وہ بھی نیت کر لے قربانی کی، خود بھی بندہ نیت کرے اور وہ بھی نیت کرے اور یہ دعا کرے کہ مولا ہماری طرف سے بھی یہ قربانی قبول فرما لے کہ قربانی کر رہے ہیں. یہ چند جو مسائل تھے آپ احباب کی خدمت میں رکھیں. اب قربانی کے وجوب کی شرائط کتنی ہیں اس حوالے سے بھی سن لیں. وجوب کی جو شرطیں وہ کتنی ہیں؟ تو قربانی کے واجب ہونے کی پہلی شرط اسلام ہے کہ مسلمان پر قربانی واجب ہے، غیر مسلم پر نہیں. اور دوسری شرط یہ ہے قربانی واجب ہونے کی کہ مقیم ہو، مسافر پہ واجب نہیں ہے، مقیم ہو، اقامت پذیر ہو، مسافر ہے تو اس پہ واجب نہیں ہے. تیسری شرط ہے تونگری، غنی ہو یعنی صاحب نصاب ہو.
صاحب نصاب جس پہ فطرانہ واجب ہے وہ اسی پہ قربانی واجب ہے. یہاں پہ زکوٰۃ والا نصاب نہیں ہے. جس پہ فطرانہ واجب ہے اس پہ قربانی بھی واجب ہے. اور نصاب کی جو حد ہے 52.5 تولہ چاندی کی مالیت اس کے پاس ہو، اتنا مال اس کے پاس ہو. لیکن اگر وہ مقروض ہے، قرضہ اس نے دینا ہے، تو وہ اس نصاب میں سے اگر قرضہ نکالتا ہے تو اب اس کے پاس نصاب نہیں رہا، تو اب اس پہ قربانی واجب نہیں ہوگی. اگر قرضہ اس نے دے دیا لیکن نصاب اس کے پاس نہیں رہا، تو یہ نصاب اپنے ذہن میں رکھیں. اور چوتھی چیز حریت ہے، یعنی آزاد ہو، غلام پہ نہیں ہے. جو کسی کا غلام ہے، یہ آج کل تو خیر وہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا غلاموں اور کنیزوں والا. تو یہ جو نوکر یا نوکرانی ہوتی ہے تو یہ بندے اس کی جان کے مالک نہیں ہوتے. وہ جو پہلے غلام ہوتے تھے ان کی وہ جان کے مالک ہوا کرتے تھے. تو یہ تو اپنی کام کی اجرت لیتے ہیں، جو وہ کام کرتے ہیں اس کا وہ بدلہ لیتے ہیں. وہ جو مزدوری کرتے ہیں وہ ان کو ان کی مزدوری ملتی ہے. لیکن اگر غلام ہے تو اب غلام پر تو عبادت مالیہ ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ خود جو غلام ہے. یہ 4 چیزیں ہیں. اور یہ شرط نہیں ہے کہ مرد ہو یا عورت. مرد ہے وہ صاحب نصاب ہے تو وہ بھی قربانی کرے گا. عورت ہے، اگر مرد خامن کے پاس مال ہے صاحب نصاب ہے اس پہ بھی واجب ہے. ہاں اگر اس کی زوجہ بھی صاحب نصاب ہے کہ اس کی مالیت میں زیور ہے، ٹھیک ٹھاک اس کے پاس رقم موجود ہے، تو وہ اب اپنا حصہ وہ بھی شامل کرے. تو نابالغ جو اولاد ہے اس کی طرف سے نہیں ہے، فتویٰ اسی پہ ہے. ہاں اگر والد اپنی اس اولاد کی طرف سے بھی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. اب یہاں پہ یہ بات لازمی یاد رکھیں کہ قربانی کا وقت ابھی باقی ہے. مثلا 10ویں ذی الحجہ پہلا دن ہے قربانی کا، نماز عید کے بعد قربانی شروع ہوتی ہے. تو کوئی غیر مسلم 10ویں ذی الحجہ کو غیر مسلم تھا اور 11ویں کو اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا، اور قربانی کا وقت ابھی باقی ہے، تو ابھی اس پہ قربانی ہوگی، وہ قربانی پھر کرے گا. یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں. مسافر تھا، 10ویں کو مسافر ہی رہا، لیکن ابھی قربانی کا وقت باقی تھا، 11ویں باقی تھی، 12ویں کا دن باقی تھا اثر تک، واپس اپنے وطن کو لوٹ آیا ہے، تو اب وہ بھی قربانی کرے گا، وہ بھی قربانی کرے گا. غریب تھا، فقیر تھا، 10ویں کو اس کے پاس کچھ بھی نہیں، 11ویں آ گئی تو مال آ گیا، اسے مل گیا کہیں سے، ہاں جی اس پہ مہربانی ہو گئی، اب وہ غنی ہو گیا. 10ویں کو فقیر تھا، 11ویں والے دن وہ غنی ہو گیا، تو اب اس پہ واجب ہو جائے گی، اب اسے قربانی کرنا پڑے گی. اور غلام تھا، 10ویں کے دن غلامی میں ہی اس نے گزارا، اب 11واں دن آیا تو اس کو آزاد کر دیا گیا، تو صاحب نصاب یعنی مال بھی آ گیا، تو پھر وہ قربانی کرے گا، اس پہ بھی واجب ہوگی. ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آج کے دور میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر توفیق دے تو قربانی یہ جو واجب ہے وہ ضرور ادا کریں. واجب تو جس پہ ہے وہ تو لازمی کرے گا، نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا، لیکن جس پہ واجب نہیں ہے وہ بھی کر سکتا ہے. اگر اسے اللہ نے توفیق دی ہے تو وہ بھی قربانی کرے. اب حاجات اصلیہ کو دیکھا جائے آج کل تو اس میں بڑی گفتگو ہے، اس پہ اگر غور کریں تو ٹھیک ہے کہ مثلا ایک مکان اس کی ضرورت ہے جس سے اس کی حاجت پوری ہو رہی ہے، دوسرا اس کا مکان فالتو ہے، وہ اس کی حاجات اصلیہ میں شامل نہیں ہے. ایک گاڑی کی اسے ضرورت ہے، اب اس نے 3 رکھی ہوئی ہیں، ہاں جی حالانکہ ایک سے اس کی حاجت پوری ہو رہی ہے،
وہ دو جو ہیں وہ حاجات اصلیہ میں شامل نہیں ہیں۔ ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھے۔ پھر بندہ کہے کہ اتنا مثلا 3 گاڑیاں کھڑی ہوں، یا جس طرح آج کل 80,000 روپے کا، لاکھ کا کسی کے ہاتھ میں موبائل ہو اور مسئلہ پوچھتا پھر مودی صاحب سانو دسو نا ساڈے تو قربانی واجب ہے یا نہیں، اسی صاحب نصاب ہیں یا نہیں؟ اچھا میں آخیا اے صاحب نصاب تو تیرے ہاتھ میں چکے ہوئے ہیں۔ ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے اور اس سے جان نہیں چھڑانی چاہیے، کیونکہ یہ بہت عظیم عمل ہے، بہت عظیم عمل۔ اور قربانی میں یہ چیز بھی مد نظر رکھیں کہ قربانی گوشت کھانے کا نام نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ گوشت کھائیں گے، نہیں، نیت تو یہ ہونی ہی نہیں چاہیے، نیت تقرب اللہ ہونی چاہیے۔ یہ تیسری چیز میں جو سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، نیت صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، نیت طلب ثواب ہونی چاہیے کہ اللہ ہم کو اس پہ اجر عطا فرمائے۔ نیت یہ ہر بندے کی ہو، اگر بڑے جانور کے اندر 7 بندے شریک ہیں تو 7 کی نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر ایک کی بھی نیت گوشت کھانے کی ہوئی تو ساتھ میں سب کو خراب کرے گا، ان کی بھی قربانیاں جائیں گی۔ تو اس لیے جتنے بھی میرے بھائی بزرگ اگر بڑے جانور کے اندر شریک ہیں، 7 ہیں، 6 ہیں، 5 ہیں، 4 ہیں، 3 ہیں، 2 ہیں، 1 ہے، نیت یہ ہو کہ مالک تیری رضا کی خاطر ہم یہ قربانی کر رہے ہیں، تیری رضا کی خاطر، تو نے ہمیں حکم دیا ہے اور تیرے حکم پر ہم عمل کرتے ہوئے یہ جانور تیرے راستے میں ہم قربان کر رہے ہیں۔ مولا اگر تیری بارگاہ میں ہمیں جان بھی قربان کرنا پڑی تو ہم اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ذرا بول چھوڑو، کوئی مسئلہ نہیں، ایک دفعہ درود پاک ہو۔ تقرب اللہ کی نیت سے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جب قربانی ہو گئی تو اب گوشت پر پابندی نہیں لگائی کہ گوشت تم سارا تقسیم کرو، کھاؤ، سارا غریبوں کو دو۔ اگر رکھنا ہے تو سارا رکھو، تقسیم کرنا ہے تو سارا کرو، رشتہ داروں کو دینا ہے تو سارا گوشت دے دو، ٹھیک ہے۔ لیکن اتنا ضرور سوچنا میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے دوستوں، توجہ رکھنا کہ جو بندہ صاحب نصاب ہے، اللہ نے اسے مال دیا ہے، وہ یہ ضرور سوچے کہ پورا سال ہم تو گوشت گھر میں لاتے ہی رہتے ہیں، وہ تو کھاتے ہی رہتے ہیں، تو جب قربانی بھی کی تو پھر بھی مسئلہ پوچھتا پھرے مودی صاحب محرم تک کھا سکنے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، اتنا خیال کرنا کہ صاحب نصاب تو پورا سال کھاتا ہے، اس کے گھر میں آتا ہے گوشت، وہ لے کے آتا ہے، لیکن کوئی ایسے بھی ہیں جو سبزی لانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ان کو کبھی نہ بھولنا، ان کا خیال کرنا۔ اللہ نے یہ سعادت تمہیں دی، مال دیا ہے، تو اب ان کا خیال کرو۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ 3 حصے گوشت کے کرو، جو تمہارا حصہ ہے اس کے 3 حصے بنا دو، ایک اپنے لیے رکھو، ایک اپنے رشتہ داروں کو دے دو، اور ایک غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دو، اور ان کو اس سے محروم نہ رکھو، یعنی ان کو نہ چھوڑو۔ اور اگر قربانی کرنے کے دوران کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی فقیر، کوئی ندار، کوئی مفلس اگر کوئی گوشت لینے کے لیے آ جائے تو انہیں کبھی جھڑکو بھی نہیں، ہاں آرام سے کہہ دو کہ ابھی ہم کر رہے ہیں، ہو جائے گی تو آپ کو ملے گا گوشت، ہم دیں گے۔ ان چیزوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ مجھے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا کہ پڑوس میں بندے غریب بھی ہیں اور پڑوس والے نے قربانی کی اور اس نے اپنا فریزر بھر لیا اور اس نے یہ خیال نہیں کیا، تو میں نے ان کو کہا کہ بزرگوں بات یہ ہے کہ قربانی کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ گوشت اس نے خود رکھا ہے یا سارا تقسیم کیا ہے۔ قربانی تو یہ ہے کہ بس اس نے اللہ کی رضا کی خاطر جانور کے گلے پہ تکبیر پڑھ کے چھری کھینچ دی، چھری پھیر دی، اس کی قربانی ہو گئی، اب اسے پابند نہیں کیا گیا۔
میں نے اسے کہا بزرگوں صرف قربانی کے گوشت میں ہی پڑوسیوں کا ہم پہ حق نہیں ہے، ویسے بھی پڑوس والوں کا ہم پہ بڑا حق ہے، ویسے بھی ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے۔ کیا حضور کا یہ فرمان نہیں سنا کہ ایسی چیز پڑوس میں کسی نے بنائی کہ اگر اس کی خوشبو پڑوس کے ساتھ والے گھر میں جاتی ہے تو اب اس حضور فرماتے ہیں، یہ مفہوم ہے حدیث پاک کا، کہ اس میں تھوڑا ان پڑوسیوں کا بھی حصہ کرے، تھوڑا ان میں پانی زیادہ ڈال دے تاکہ ان کا بھی خیال کرے۔ اسی سے تو محبتیں بڑھتی ہیں، اسی سے تو دعائیں ملتی ہیں۔ کسی غریب کے ساتھ آپ معاونت کریں گے، تعاون کریں گے تو اس کے ادھر سے دل سے دعا نکلے گی، دل سے دعا۔ نہیں تو آپ تجربہ کر لیں، کسی پر مشکل کوئی وقت آئے، کسی بہن بھائی پہ آئے، کسی رشتہ دار پہ آئے، کسی دوست پہ آئے، تو اس مشکل وقت میں اگر آپ اس کے کام آتے ہیں تو آپ کو دعائیں بھی دے گا، اور وہ آپ کے اس احسان کو بھی نہیں بھولے گا کہ مجھ پہ جب مشکل وقت آیا تو یہ بندہ میرا بازو بنا، اس نے میرا خیال رکھا ہے۔ تو اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، اس سے دعائیں ملتی ہیں۔ ان چیزوں کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ قربانی میں جو قبول ہونے والی چیز ہے وہ کون سی ہے؟ کیا چیز قبول ہوتی ہے قربانی میں؟ پیارے سامعین، قرآن پاک سنیں، میرے اللہ نے اعلان فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ ذرا پیار سے بولیں، کون سی چیز اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى منکم۔ فرمایا ہرگز نہ اس کا گوشت اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے۔ میرے مولا تیرے دربار میں پہنچنے والی چیز کون سی ہے؟ فرمایا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى منکم۔ فرمایا میرے بندو، میرے دربار میں تمہاری پہنچنے والی چیز تمہاری پرہیزگاری ہے، تمہارا تقویٰ ہے جو میرے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ اگر اس نیت سے قربانی کی جائے، جانور کے گلے پہ چھری پھیری جائے اور نیت یہ ہو کہ میرے مولا ہم تیرے حکم کو پورا کر رہے ہیں، تو نے ہمیں حکم دیا ہے، تیرا اعلان ہے، تیرا اعلان ہے، تیرا یہ حکم ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ میرے مولا یہ قربانی جو تیرا حکم ہے ہم اس کو ادا کر رہے ہیں، ہماری نیت یہ ہے مولا تو ہم سے راضی ہو جا۔ میرے پیارے سامعین، ویسے تو ہر عمل میں جو بھی نیک کام کیا جائے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ حج ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، صدقہ و خیرات ہے، نیکی کے جتنے کام ہیں، نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، کیونکہ میرے اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا، میرے محبوب قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ فرمایا میرے سونیا، میرے پیاریا، فرما دے میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا تے میرا جینا کس واسطے وے؟ للہ
اللہ واسطے وے للہ رب العالمین، جو سارے جانوں کا پروردگار ہے، ہر کام میں نیت یہ ہو، بالخصوص قربانی میں پیارے سامعین، کیونکہ یہ جتنے کام ہیں ظاہری طور پر کیے جاتے ہیں، جانور خریدا جاتا ہے، لے آیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے وہ آتا ہے، کبھی میرے بھائیوں اور بزرگوں یہ نیت نہ کرنا کہ لوگ کہیں گے بڑا سونا جانور اس نے لیا ہے، بہت بڑا جانور اس نے لیا ہے، کبھی دل میں یہ بات نہ لانا کہ میں قربانی کروں گا تے شریکاں نوں پتا چلے گا ہاں ویکھو انہیں تے بڑا بڑا جانور قربان کیتا ہے، نہ اس دربار میں یہ چیز نہیں دیکھی جاتی کہ تو بہت بڑا جانور یا پیسے زیادہ دے کے قیمت اس کی زیادہ ہوگی وہ لے گا، وہ خریدے گا، پیارے سامعین اس کی بارگاہ میں یہ چیز نہیں دیکھی جاتی، اس کی بارگاہ میں دیکھی جانے والی چیز ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ منکم، وہ تو تیرے تقوی کو دیکھے گا، تیری پرہیزگاری کو دیکھے گا، اس کی بارگاہ میں تو تیرا تقوی پہنچے گا، پرہیزگاری پہنچے گی۔ اگر تیری قربانی میں نیت یہ ہوگی، سن میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان اور جھوم جا کہ قربانی پہ اجر کتنا ملتا ہے، ثواب کتنا ملتا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سردار، آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے غلاموں سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنتیں، یہ ان کا طریقہ ہے، ان کی قربانی کے حوالے سے انشاءاللہ عید والے دن عرض کریں گے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ پیارے سامعین اب غلام عرض کرتے ہیں پیارے آقا، پیارے محبوب، فما لنا فیا یا رسول اللہ، پیارے محبوب ان میں ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے کتنا اجر و ثواب ہے۔ جب یہ بات عرض کی صحابہ کرام نے، سنو نبی کے غلاموں اور جھوم جاؤ، حضور فرماتے ہیں بکل شعرۃ حسنۃ، فرمایا قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب ان عقل مندوں کا بھی رد ہو گیا جو اس مسئلے میں بھی عقل کا پچر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اتنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اتنا نقصان ہوتا ہے، یہ ویسے ہی کسی کو دے دو نا، صدقہ و خیرات کر دو نا۔ پیارے سامعین ذی وقار اس فرمان پہ غور کرو کہ ہر بال کے بدلے میں نے کیا۔ اب قربانی والے دن بندہ کہے میں قربانی نہیں کروں گا، اس کے بدلے میں سونا تقسیم کروں گا، اس کے بدلے
بدلے میں چاندی تقسیم کروں گا، اس کے بدلے میں مال تقسیم کروں گا۔ وہ جتنا بھی خرچ کر دے، اس فرمان پہ غور کرو، وہ خرچ تو کر دے گا لیکن بال کہاں سے لائے گا؟ قربانی کا تو اجر یہ ہے کہ بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے میں اللہ نے کیا عطا فرماتا ہے۔ عرض کی گئی سونیا اون کا کیا حکم ہے؟ بھیڑ کا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اس کے ہر بال کے بدلے میں بھی اللہ نے کیا عطا فرماتا ہے۔ یہاں پہ اہل علم حضرات کے لیے عرض کرتا ہوں، بکل شعرۃ حسنۃ، شعرۃ بھی نکرہ ہے اور حسنۃ بھی نکرہ ہے، اور شعرۃ کی تنوین جو ہے وہ تنکیر تحقیر کے لیے آتی ہے، اور حسنۃ کی جو تنوین ہے وہ تنکیر تعظیم کے لیے آتی ہے۔ توجہ میری طرف آپ رکھیں۔ تو اب کیا چیز ہمیں حاصل ہوئی شعرۃ سے اور حسنۃ سے؟ کہ شعرۃ کی جو تنوین ہے وہ تنکیر تحقیر کے لیے ہے، یعنی قربانی کے جانور کے چھوٹے سے چھوٹے بال کے بدلے، اور حسنۃ کی تنوین تنکیر تعظیم کے لیے ہے، چھوٹے سے چھوٹے بال کے بدلے اللہ ایسا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے کہ اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اتنا اجر اور اتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اتنا عظیم کام بندہ کرے اور نیت میں اگر ڈنڈی مار جائے، اس کی نیت ریا کی ہو تو وہ محروم رہے گا یا نہیں اتنے بڑے اجر سے؟ اور کہتے ہیں جی کہ اس دن اتنا خرچ ہوتا ہے۔ آپ کبھی دیکھیں اور غور کریں کہ گائے ہو گئی، ہاں جی، اور اونٹنی ہو گئی، یہ جو جانور ہیں، یہ بکری ہو گئی، بھیڑ ہو گئی، ان کے بچوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے سال میں؟ یہ بڑے جانور ہیں، ایک بچہ، اور بکری زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 ان کے بچے، یہ بچے دیتی ہیں، اتنے بچے جنتی ہیں۔ لیکن ان کے ریوڑ آپ دیکھیں ہر طرف آپ کو نظر آئیں گے، اور پورا سال بھی یہ ذبح ہوتی رہتی ہیں۔ نہیں کھانے ہو گوشت ہو، پورا سال ہو گوشت ہم کھاتے رہتے ہیں، ان میں بیمار بھی ہوتے ہیں، بیمار ہو کے مر بھی جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے ریوڑ نظر آتے ہیں۔ ان میں کبھی کمی دیکھی ہے؟ آپ دیکھو جا کے منڈیوں میں کتنی رش لگی ہوئی ہے۔ پیدائش کم ہے، افزائش زیادہ، پیدائش کم افزائش زیادہ، اور کتیا ہو گئی، وہ 6 7 بچے دیتی ہے، حرام جانور ہے۔ خنزیر تو 10 12 تک بچے جنتی ہے، خنزیری۔ تو یہ حرام جانور ہیں، کبھی ان کا ریوڑ دیکھا ہے؟ کہیں نظر آئے؟ کہیں 100 200 1000 کبھی ریوڑ نہیں نظر آئے، حالانکہ ان کی پیدائش زیادہ ہے، افزائش نہیں ہے۔ تو یہ فلسفہ ہے قربانی کا، اور یہ پیغام لیں کہ جو چیز رب کے راستے میں قربان ہوگی اس میں کمی نہیں آتی، اللہ اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اس میں کمی آ ہی نہیں سکتی، وہ بڑھتی رہتی ہے۔ اور جو چیز قربان نہیں ہوتی ان کی افزائش آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ قربان ہونے والی چیز میں برکت۔ اب حسینی سادات کی آپ تعداد دیکھ لیں، سادات کی تعداد تو امام علی مقام کی اولاد سے تو صرف امام زین العابدین بچے تھے، تو آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو حسینی سادات ملیں گے، اور یزیدیوں کی تعداد تو ہزاروں کی بچی تھی، آپ کو ان کی نسل نہیں نظر آئے گی۔ لیکن جنہوں نے رب کے راستے میں جانیں قربان کی، اللہ نے ان میں برکت کتنی عطا فرما دی۔ تو اس فلسفے کو ذہن میں رکھیں کہ جو چیز مالک کے راستے میں قربان ہوتی ہے اس میں کمی نہیں آتی،
اسی لیے تو کہنے والا کہتا ہے مسلمان سن یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے، اے مسلمان سن یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے، عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے۔ میرے بھائیوں، قربانی اپنی طرف سے بھی کرنا لیکن اپنے محبوب کے لیے بھی کر دینا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے قربانی فرمائی، ایک بکرا اپنی طرف سے اور ایک اپنی آل اور اپنی امت کی طرف سے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خصوصیت تھی کہ حضور کی ایک قربانی ساری امت کے لیے ہو گئی۔ غور تو کرنا، یہ قربانی کس ہستی کی تھی، کس کی تھی؟ یہ اس ہمارے عظیم آقا کی قربانی تھی کہ جن کا ایک سجدہ، جن کے ایک سجدے سے گناہگاروں کی بگڑی بن جائے گی۔ حضور نے قربانی فرمائی اپنی امت کے ان غرباء اور مساکین کے لیے بھی کہ جو قربانی قیامت تک جو آنے والے غرباء اور مساکین ہیں وہ قربانی نہیں کر سکیں گے، تو ان کی طرف سے مدینے کے تاجدار نے قربانی فرمائی۔ تو اب غلاموں کو بھی چاہیے کہ رب نے اگر مال دیا ہے اپنی قربانی پہلے کر، اپنی بھی کر، اور ساتھ مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں بھی ایک قربانی پیش کر۔ ہو سکتا ہے تیری اس قربانی کی وجہ سے تیری ساری قربانیاں قبول ہو جائیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز 7:30 بجے ہوگی۔ آپ احباب کی خدمت میں گزارش ہے بر وقت آپ تشریف لائیں۔ قربانی کے کچھ فضائل اور مسائل عید والے دن بھی ہم بیان کریں گے، اور بالخصوص وہ عظیم قربانی جس کی یہ یاد تازہ کرتی ہیں یہ ہماری قربانیاں، اس قربانی کا ذکر کریں گے۔ وہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی ہے، تو اس کا ذکر عید والے دن کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ لیکن آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس بزرگ دن کو بر وقت آپ نے تشریف لانا ہے، اور یہ نہ ہو کہ بعض بندے سے تکبیریں بھی چھوٹ جاتی ہیں۔ عید کا اتنا عظیم دن ہوتا ہے اور جب وقت ہوتا ہے تو پھر ہم دوڑتے دوڑتے شامل ہوتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی اور بزرگوں، بر وقت تشریف لائیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سنت ادا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔